أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہف اور رقیم والے ہمارے عجائبات میں سے کوئی عجیب نشانی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کہف اور رقیم کا ذکر فرما رہے ہیں. بعض مفسرین نے کہف اس غار کے قصے کو بیان کیا ہے اور رقیم کے بارے میں فرمایا جو سعید ابن جبیر کا قول ہے. ایک پتھر کی ایک تختی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کا قصہ لکھا ہوا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقیم ایک وادی کا نام ذکر کیا ہے. اور کعب احبار نے بھی رقیم جو ایک بستی کا نام بتایا ہے. اس طرح مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں. طبرانی، ابن حاتم وغیرہ نے رسول اللہ حضرت نعمان بن بشیر کے ذریعے سے بات نقل کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رقیم کے متعلق ذکر فرمایا. وہ 3 ساتھی جو ہے غار میں چلے گئے تھے، چھپ گئے تھے، جو گھس گئے. بارش جب تیز ہوئی تو غار میں چلے گئے. تو نعمان بن بشیر کے ذریعے جو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رقیم کا قصہ ذکر کیا. اصحاب رقیم سے مراد کچھ مفسرین نے ان 3 شخصوں کا قصہ لکھا ہے جو بارش کی وجہ سے جو پہاڑی سفر پر چل رہے تھے، غار نظر آیا تو غار میں چلے گئے. اتنے میں ہوا تیز چلنا شروع ہو گئی. ایک بڑا پتھر غار کے منہ کو بند کر دیا. جب غار کا منہ بند ہو گیا تو تینوں پریشان ہو گئے، اندھیرا چھا گیا. تو ایک شخص نے کہا کہ ہر ایک اپنے نیکی کو یاد کرے. ایک نے کہا اللہ میرے بہت سے مزدور تھے، تو ایک مزدور ایسا تھا جو پورے دن کے برابر آدھے دن میں اس نے کام کیا، تو میں نے اس کو پورے دن کی مزدوری دے کر روانہ کر دیا. تو ایک مزدور اس میں ناراض ہو کر چلا گیا، اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا. تو اس کی مزدوری میں نے ایک کونے میں رکھی تھی. میں نے ایک بکری کا بچہ خریدا اور وہ نسل بڑھتے 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 ایک ریوڑ ہو گیا. ایک مدت گزرنے کے بعد ایک بوڑھا میرے پاس آیا. اس نے آ کر یوں کہا کہ آپ کے پاس میری مزدوری ہے اور مزدوری مجھے واپس دے دو. تو میں نے اس کو پہچانا نہیں، لیکن بہت دیر کے بعد جب میں اسے پہچانا تو میں نے وہ بکری کا بچے کے ذریعے جتنے ریوڑ بن گیا تھا وہ سارا بکریوں کا ریوڑ میں نے کہا یہ ساری تیری مزدوری ہے. تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ کہا نہیں مذاق نہیں ہے، تیری مزدوری سے میں نے ایک بکری کا بچہ خریدا اور اس سے سارا ریوڑ بن گیا اور اتنی بکریاں اس میں اللہ نے برکت ڈال دی، یہ سارا تیرا ہے، لے جا. اسے ضرورت تھی، وہ آیا اور وہ ساری بکریاں لے کر چلا گیا. جب یہ بات عرض کی، قصے کو عرض کر کے دعا کی تو غار پر سے پتھر تھوڑا ہٹ گیا، روشنی آ گئی. دوسرے نے کہا کہ اللہ میری چچا کی لڑکی تھی جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا، جب قحط پڑا تو میرے پاس اپنی ضرورت کے لیے آئی کہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا
اس سے میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ برائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خیر وہ مجبور تھی، اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ تیار ہو گئی، اور جب میں اس کے قریب گیا تو وہ کانپنا شروع کی۔ میں نے اس کے کپڑے اتارے، اس کے قریب گیا تو وہ کانپنا شروع کی۔ تو میں نے اس سے پوچھا تیری ضرورت تو ہے، تو خود آئی ہے اور کانپ کیوں رہی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اس کام کے کرنے سے اللہ کا ڈر مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ جب یہ لفظ اس نے اپنی زبان سے نکالا تو یہ میرے دل کو جا کر لگا، اور مجھ پہ ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اللہ میں صرف تیرے خوف سے اس لڑکی سے دور ہٹا اور اس گناہ کو میں نے چھوڑ دیا، اور اس کی ضرورت کے جتنے پیسے اسے ضرورت تھی میں نے وہ ادا کیا اور اسے روانہ کر دیا۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس غار کے پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر اور ہٹ گیا، لیکن ایک آدمی بھی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ تیسرے نے دعا کی کہ اللہ میری بہت سی بکریاں میں صبح چرانے کے لیے شام ہو جاتی، ایک دن بکریاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ٹائم ہو گیا، پہنچنے میں دیری ہو گئی، لیکن میرا معمول تھا کہ جب بھی میں گھر آتا اور بکریوں کا دودھ نکالتا، سب سے پہلے بکریوں کا دودھ میں اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو پلاتا۔ ایک دن ایسا ہو میرے آنے میں تاخیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے اور میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ میں دودھ نکالا، میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو پلانا گوارا نہیں کیا، اور میں دودھ کا پیالہ لے کر مولا صرف ماں باپ کی محبت میں کھڑا رہا۔ پوری رات گزر گئی، صبح جب اٹھے انہوں نے دودھ پیا اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلایا، وہ بلا کر رو کر سو گئے۔ میں نے صرف اللہ یہ کام تیری محبت، اللہ تیری محبت میں تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو یہ پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے غار کے پتھر کو پورا ہٹا دیا، پھر وہ تینوں باہر نکلے۔ اصحاب رقیم کے جگہ نعمان بن بشیر کا جو قول ہے اس قصے کو لکھا ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، قابل ذکر ہے وہ وقت جب ان نوجوانوں نے اس غار میں جا کر پناہ لی، انہوں نے ٹھکانہ لیا اس غار میں، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا کر، من لدن کا رحمہ، اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا کر، اور ہمارے لیے اس کام میں راستہ درستی کا سامان مہیا کر، راستہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے ان کی اس دعا پر انہیں راستہ عطا فرمایا۔ قصہ یوں ہے، اصحاب کہف جو ہے وہ ایک غار میں پناہ گیر ہو گئے، چھپ گئے۔ اس وقت جو کافی بادشاہ تھا دقیانوس، وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا، اور اس نے لوگوں کو اعلان کر دیا کہ یہاں صرف بتوں کی عبادت ہوگی۔ اس کے دور میں بہت سے مسلمان تھے، یعنی اس وقت عیسائیت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تباہ کرنے والے لوگ موجود تھے، وہ مسلمان تھے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے۔ قصہ یوں ہوا کہ جب دقیانوس بادشاہ کو پتہ چلتا کہ بتوں کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت لوگ کرتے ہیں، تو بادشاہ ان لوگوں کو لاتا اور انہیں سمجھاتا کہ تم بتوں کی عبادت کرو،
ایک اللہ کی عبادت نہ کرو۔ جو مسلمان پختہ تھے وہ کہتے نہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اسی کے سامنے سجدہ کریں گے، اور جو اس پر جمے رہتا، استقامت پیش کرتا، تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ یہ جو چند نوجوان تھے جن کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا، 7 یا 8 جتنے بھی نوجوان تھے، یہ وزیروں کی اولاد تھی، بادشاہوں کی اولاد تھی۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کی خوب عبادت کرتے تھے، نوجوان تھے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے نوجوانوں کو اپنے دربار میں حاضر کروایا، ان سے کہا کہ تم بتوں کی عبادت کرو، اور جو کچھ تم نے اسلام اور مسلمان والا عمل کیا اس کو چھوڑ دو، اس پہ توبہ کرو، معافی مانگ لو، اور بتوں کی عبادت میں لگے رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ خبر پھیلی کہ بادشاہ ان نوجوانوں کو بلا رہا ہے، تو اس سارے سجدے میں گر گئے، اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے اپنا مذہب پیش کیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کہیں گاؤں جا رہا تھا، دقیانوس، اور یہ روم کا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک موقع عطا کیا ان نوجوانوں کو کہ میرے وہاں سے آنے تک تم سوچ لو، سمجھ لو، کیونکہ یہ وزیروں کی اولاد تھی، شہزادے تھے، تو ان کو ایک موقع دیا، اور وہ گاؤں چلا گیا۔ اس کے لوٹنے تک تملیخہ، جو ان میں ایک سمجھدار نوجوان تھا، اس نے مشورہ کیا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گھر جاؤ اور سب لوگ پیسے اپنے پاس لے آؤ، اور کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کو صدقہ کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرو، اور کچھ اپنے ساتھ میں ضرورت کا سامان لے لو۔ جب وہ گھر گئے، اپنا سامان ساتھ میں لیا، پھر وہ سفر پر روانہ ہو گئے، اور یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو بادشاہ کی بات پر جمے نے بادشاہ کی بات کا انکار کر دیا، اور وہ نکل پڑے ہیں۔ اور یہ چلتے 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 ایک غار میں چلے گئے۔ ان کے ساتھ ایک کتا تھا، کتا ساتھ میں ہوا، اور شکاری کتا تھا۔ اسے ایک روایت کے مطابق اس سے کہا کہ اس کو جھڑکا کر روانہ کر رہے تھے، پھر وہ پیچھے آ جاتا، تو اس نے کتے نے ان نوجوانوں سے کہا میں ان سے محبت کرتا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے نکل کر ایک غار میں پناہ گزیر ہو گئے، پناہ گیر ہو گئے، ایک غار میں قیام کیا۔ پھر آگے کا یہ لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ کل باقی جو قصہ ہے وہ عرض کیا جائے گا۔ اس آیت سے متعلق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نوجوانوں کی طرح اپنے ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو یہی ہے کہ حالات ہر بندے کے ساتھ آتے ہیں، ہر آنے والے حالات میں مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جمائے رکھے، استقامت کے ساتھ چلے۔ حالات خود ایک مخلوق ہے، مصیبت، تکلیف، بیماری ایک مخلوق ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حالات کو، بیماری کو اپنے امر پر رکھا ہے۔ ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے امر اور حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، تو یہ حالات کیا چیزیں ہیں کہ یہ حالات اللہ تعالیٰ پختہ بنانے کے لیے لاتا ہے، مومن پکا مومن، پختہ مومن بنانے کے لیے لاتا ہے، اور ایمان کی تکمیل کے لیے لاتا ہے۔ جس طرح ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کو پکا بنایا اور جمے رہے، اللہ کی ذات سے پکا یقین رکھا، اللہ کی ذات پہ پورا توکل رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو اور ان کی تاریخ کو تا قیامت تک باقی رکھا۔
ان کی استقامت پر اور ان کے توحید پر اور ان کے جمنے پر، یہی اصل چیز ہے کہ اللہ حالات لاتے ہیں آدمیوں پر، ایمان والوں پر اور مسلمانوں پر، مومنین پر، جو اللہ کے قریب جتنا جانا چاہتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس پہ حال لاتے ہیں، تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ میرا بنتا ہے یا مخلوق کا بنتا ہے۔ اپنے آپ کو جمانا ہے اور استقامت کے ساتھ چلنا ہے، ہر حال میں برداشت کرتے ہوئے چلنا، یہ اللہ کا قرب دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔